کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے میری اور آپ کی ہماری زندگیوں میں کون کون سا وہ راستہ ہے جو ہم نے بدکاری کے لیے کھول رکھا ہے، اور کون کون سا راستہ ہے جس کو ہم بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نگاہ سے شروع ہو کر، زبان سے لے کر، ہاتھوں سے اور قدموں سے لے کر، آپ پوری زندگی کا جائزہ لے لیجئے ہم کہاں کہاں کیا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا کہہ رہا ہے، قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بد نظری سے نہیں بچتا، مثال کے طور پر بد نگاہی سے نہیں بچتا، تو وہ زنا کا ایک سٹیپ تو کر رہا ہے نا، وہ ایک مرحلہ تو سر انجام دے رہا ہے، ایک مرحلے کا ارتکاب تو وہ ہر وقت کر رہا ہے جب اس کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں۔ العینانی تزنیان، پہلے تو سب سے پہلے زنا تو آنکھیں کرتی ہیں، پھر اس کے بعد زبان کرتی ہے یا ہاتھ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایک ایک پور ہے نا جس سے ہم میسج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سب کچھ جو کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جذبات ایکسپریس ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فیلنگز ڈسکرائب کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ زنا کی مبادیات ہی تو ہیں، اور ہے کیا؟ یعنی پیچھے کیا رہ گیا؟ تو قرآن کا یہ حکم پاکیزہ معاشروں کی تشکیل کے لیے یہ جو بنیادی اصول ہیں ان میں یہ اصول ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑی بے حیائی ہے۔ اور فاحشہ پہلے بات ہو چکی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کے ضمن میں خاص طور پر، کہ فاحشہ یا فحش یہ صرف بے لباسی کا نام نہیں ہے، ہر اس حد سے باہر نکل جانے کا نام فحش یا فحشاء ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگائی ہے، اس سے باہر نکل جانے کا نام بے حیائی۔ حیا حد کے اندر رہنے کو حیا کہتے ہیں، حد سے باہر نکل کے بے حیائی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز ہی بے حیائی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کو پامال کریں گے تو یہ بے حیائی ہے۔ اور جو شخص بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھتا، تو بھلے نمازیں پڑھتا ہو، بھلے روزے رکھتا ہو، بھلے حج بھی کرتا ہو، جتنے مرضی بڑے بڑے اعمال کرتا ہو۔ اور وہ حدیث ابن ماجہ کی جو صحیح حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، بڑی خوفناک حدیث، اور لگتا یہ ہے کہ وہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت کے وہ لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ قیامت والے دن آئیں گے کہ ان کے اعمال یأتون یوم القیامت بِأَعْمَالِ مِثْلِ جِبَالِ تَحَامَّةِ بِیزًا، یعنی تہامہ کے جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سفید پہاڑ، اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے لوگ آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، ککھ بھی نہیں بچا، نہ نمازیں بچیں، نہ روزے بچے، نہ حج بچا، نہ دین بچا، نہ کچھ بھی نہیں بچا۔ ساری زندگی محنت کی، بڑے بڑے اعمال، پہاڑوں جتنی نیکیاں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، ختم، پیچھے ککھ بھی نہیں بچا۔ اب کتنی خوفناک بات ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں۔ فرمایا نشانی کیا؟ ہمارے جیسے ہوں گے، ہمارے جیسے اعمال کریں گے، شکلیں بھی ہمارے جیسی، اعمال بھی ہمارے جیسے، اور اجتماعی معاملات بھی اسی طرح شب و روز گزاریں گے جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق صرف یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوں گے نا تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تنہائی میں یہ پہلو کبھی بھی اپنے ذہنوں سے محو نہ ہونے دیں
کہ بندہ تنہا ہو، اکیلا، کمرے میں اکیلا ہو، اندر سے کنڈی لگی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تنہا آدمی کون سی حرمت پامال کر سکتا تھا؟ اس دور میں حرمت پامال ہونے کے امکانات ہی کیا تھے؟ صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا سمجھا ہوگا؟ یہ تنہائی میں حرمتیں پامال کرنے کا تو موقع ہی اب آیا ہے۔ اب ہر شخص تنہا ہونا چاہتا ہے، اکیلا بیٹھنا چاہتا ہے، دوسروں سے پرائیویسی کے نام پر وہ الگ ہونا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جو پرائیویسی ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم دوسروں کو دکھانے کے قابل نہیں ہے تو اللہ کو کل کلاں کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تنہائیاں پاکیزہ کرنے کی بات ہے۔ گویا اگر کسی نے زنا سے بچنا ہے تو اس کو اپنی تنہائی بھی پاک کرنی پڑے گی، اور تنہائی کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے امور جس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ان کو بھی پاک کرنا پڑے گا، پھر آپ جا کے زنا سے بچیں گے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ وگرنہ ہر شخص اپنی اپنی ہمت کے مطابق اور اپنی اپنی کوشش کے مطابق حصہ لے رہا ہے اس بے حیائی میں سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا پڑھ لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا دیندار اور کیا دنیا دار، ہر شخص اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ جب ہاتھ میں بے حیائی ہوگی اور ایک کلک پر پوری دنیا کی بے حیائی موجود ہے تو اب تو اللہ ہی بچائے تو بچائے، کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اللہ کا خوف ہے ایک چیز جو آپ چاہے تنہائی میں ہوں اور چاہے آپ محفل میں ہوں، اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ جرم سے روکتا ہے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ بدنگاہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ جرم کر رہے ہیں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں علم۔ اسی طرح جب آپ تنہائی میں ہیں، آپ جن محفل میں بھی ہوں تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کوئی جرم کر رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپا جا سکتا ہے، اللہ سے چھپا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا، وہ حدیث جو میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کی، ثلاث منجیات، کہ تین باتیں جو ہیں نجات دلانے والی ہیں۔ اس میں العدل فی الغضب والرضا، ایک بات جس پر گفتگو ہو چکی کہ چاہے ناراضگی ہو چاہے رضامندی ہو، حالات جیسے مرضی ہوں، ہر حال میں حقدار کا حق دینا، عدل کرنا، یہ نجات دلاتی۔ دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، چاہے تونگری ہو، فراوانی ہو مال و دولت کی، اور چاہے تنگ دستی ہو، ہر صورت میں میانہ روی اختیار کرنی، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرنی، بخیلی بھی نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے آپ اکیلے بیٹھے ہوں چاہے آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں، آپ ہر وقت یہ دھیان رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، نہ میرے اللہ سے میری نگاہیں، نہ میرے دل کی کیفیات، نہ میری فیلنگز، نہ میری حرکتیں، نہ میرے میسیجز، نہ میری ہسٹری، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب یہ ہوگا تو نجات ملے گی۔ یہ تین چیزیں نجات، ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دلاتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر معاشروں کو، ملکوں کو، حکومتوں کو اور پوری انسانیت کو اگر کوئی چیز بچاتی ہے، نجات دلاتی ہے، تو پھر یہ کرنا پڑے گا، نظام عدل ٹھیک کرنا پڑے گا، نظام معاشیات ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاقیات لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنی پڑیں گی، وگرنہ معاشرے پاکیزہ نہیں ہو سکتے، اللہ، وگرنہ نجات نہیں مل سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اگلا ضابطہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ کسی جان کو قتل کرو، وہ جان حرم اللہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر جان حرام کی ہے، ہر شخص کا خون دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جان لے، الا بالحق، سوائے اس کے کہ حق ہو جان لینا، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اب حق کیا ہو سکتا ہے جان لینے کا؟ اللہ اکبر۔ جان لینے کا حق اس وقت ہو سکتا ہے
جب تین موقعوں میں سے کوئی ایک موقع ہو، وگرنہ کوئی شخص کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتا۔ ایک موقع تو یہ ہے کہ اس نے کوئی قتل کر دیا ہو، یعنی قاتل کو قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، یہ حق ہے، حق کی ایک صورت یہ ہے۔ اور حق کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص مرتد ہو جائے، اس نے اپنا دین بدل لیا ہو اور وہ اسلام کے ڈسپلن کو چھوڑ کر وہ کسی اور ڈسپلن کا حصہ بن جائے۔ اللہ اکبر، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو جو اپنا دین بدل دیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اسلام کو چھوڑ کر۔ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لمبی بحث ہے، لیکن ایک بات میں ذرا سا عرض کر دوں کہ اظہار رائے کی آزادی یا کسی مذہب کو قبول کر لینے کی آزادی اور انسان کی فطرت، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ جب دین لوگ بدلتے ہیں، کوئی شخص عیسائیت سے یہودیت میں جائے، یہودیت سے عیسائیت میں آئے، ہندو دھرم میں جائے، کسی مذہب کو قبول کرے، کسی ایک کے بعد دوسرے مذہب میں، دوسرے کے بعد تیسرے مذہب میں، وہ جہاں بھی جائے گا وہاں اس کے ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں اور عقل و فکر کا تقاضا بھی ہو سکتا۔ لیکن جو شخص اسلام کو چھوڑ کر جائے گا نا، وہ کبھی عقل و فکر کے تقاضے کے مطابق نہیں جائے گا۔ کیوں؟ عقل و فکر کا تقاضا کیا ہے یہ بنانے والے کو معلوم ہے، اور شعور کا تقاضا کیا ہے۔ جب انسان اپنے شعور کو استعمال کر کے عقل و فکر کے تقاضے کی تسکین کے لیے ایک مذہب سے دوسرے مذہب، دوسرے مذہب سے تیسرے مذہب آتا جاتا رہے گا، اور بالآخر وہ ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کے عقل و فکر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر پہنچ گیا جو فطرت اللہ نے انسانوں کی بنائی ہے، اور وہی فطرت دین کی ہے۔ جب وہ اس پر پہنچ گیا، اب اگر وہ بدلے گا تو وہ کبھی عقل و فکر کے تقاضے کے مطابق نہیں بدلے گا، وہ کسی نہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے بدلے گا، وہ کسی نہ کسی دو نمبری کے لیے بدلے گا، وہ کسی نہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے بدلے گا، وہ عقل فکر کے تقاضے کے مطابق نہیں بدلتا۔ اس لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فٹ بال ٹیم جوائن کرے اور وہ ساتھ یہ مطالبہ بھی کرے کہ میں اپنی ٹیم کو گول کرنا ہو تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، ضابطہ پہلے سے موجود ہے۔ جس نے فٹ بال کھیلنا ہے وہ اس ضابطے کے تحت آئے گا کہ گول ہمیشہ مخالف ٹیم کو کرنا پڑے گا، اپنی ٹیم کو گول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب دنیا میں کوئی شخص اس کو اظہار رائے پر آزادی یا قدغن نہیں قرار دیتا، اس اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کوئی قرار دیتا ہے کہ جناب اندازہ کرو اپنے گول میں گول کرنے نہیں دیتے۔ اس کو سب عقل و فکر کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک گیم ہے، اس میں آپ نے مخالف کے گول پر گول کرنا ہے، اس پر آپ نے حملہ ور ہونا ہے، اپنے آپ کو تو گول نہیں کرنا۔ تو ایک اللہ نے جو پورے انسانوں کی فطرت بنائی ہے، اس فطرت کا جو سب سے کلائمیکس ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب انسان دین اسلام کو حاصل کر لیتا ہے تو جتنے اس کے عقل و فکر کے سفر ہیں، جتنے مراحل ہیں، سارے قابل قبول ہیں، لیکن فطرت کو چھوڑنے کا مرحلہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف واپس جائے اور یہاں یو ٹرن لے کے اور اباؤٹ ٹرن کر کے واپس اپنی فطرت کے خلاف جانا چاہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرتا ہے فطرت کے اعلیٰ ترین تقاضے کو حاصل کرنے کے بعد جو شخص یہ کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو الا بالحق میں ایک حق ہے قصاص میں، ایک ہے ارتداد کی صورت میں، اور تیسرا ہے رجم۔ جو شخص بے حیائی کرتا ہے، ابھی اوپر بے حیائی کی بات ہو رہی تھی، یہ اس قدر معاشرے کے اندر یہ زہر قاتل ہے اور اس قدر ناقابل قبول ہے کہ جو شادی شدہ ہو اور بدکاری کا مرتکب ہو اس کو اسلام زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا،
اور زندہ اس کو قتل بھی ایسے نہیں کرنا کہ سادہ طریقے سے اس کی گردن اتار دی جائے یا اس کو گولی مار کے مار دیا جائے یا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، نہیں، اس کو پتھر مار مار کے مارنا تاکہ پوری دنیا کو عبرت ہو کہ یہ بے حیائی کا ارتکاب اس نے کیا، تو اس قدر بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، کہ رجم کر دیں اس کو، فرجموہ، اس کو رجم کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رجم ہوا، آپ نے رجم کیا اور اس پر عمل فرمایا آپ نے، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ الا بالحق کی جو 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی نے قتل کیا ہے، اس کے قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہ حق لہٰذا کوئی فلسفہ ایسا دنیا میں بنانے والے کو معلوم ہے نا کہ کس کو کب حق ہوتا ہے، وگرنہ تو جان لینا حرام ہے۔ تو دنیا میں یہ فلسفے کہ جناب قاتل کے ساتھ نفسیاتی علاج کرنا چاہیے، اس کی ہمدردی کرنی چاہیے قاتل کے ساتھ، اب ایک تو قتل ہو گیا، اب دوسرے کو قتل کیوں کرنا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب فلسفے اور نظریات، تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ عقل والو جب تم قصاص لوگے نا، یعنی قصاص میں قاتل کو قتل کرو گے تو اس میں پورے معاشرے کی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو جب تم قتل کرو گے، اب یہ ایک شخص کی زندگی لی جا رہی ہے، یہ حق ہے، کیوں؟ تاکہ باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں، معاشرے کو زندگی ملے۔ لہٰذا پورے کے پورے جو نظام عدالت میں جتنی سزائیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دراصل انسانیت کے تحفظ کے لیے ہے، اجتماعی طور پر معاشرے کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو یہ الا بالحق، کسی کو قتل نہیں کرنا معاشرے کے اندر۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ لہذا کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیسا معاشرہ ہوگا جہاں گالی دینا بھی گناہ ہے، کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کو تانا نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اثنان فی الناس وہما بہم کفر، 2 باتیں لوگوں میں عام ہی پائی جاتی ہیں لیکن ہیں کفر دونوں ہی، یعنی اتنے بڑے گناہ ہیں۔ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کسی کو نسب کا تانا دینا اور میت پر نوحہ کرنا، یہ کفر کے مترادف ہیں۔ اب یہ معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون کون سی چیز اس معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ایک ایک چھوٹا چھوٹا مرحلہ، چھوٹے چھوٹے مراحل اور چھوٹے چھوٹے میئرز، ان کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو قتل والی بات ہے کہ قتل کرنا یہ تو کفر ہے، البتہ 3 صورتیں ہیں جب کسی مسلمان کو، اگر اس نے شادی شدہ ہے، بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، رجم کیا جا سکتا ہے اس کو، اگر گواہ بھگت جائیں، ثابت ہو جائے جرم تو اس کو رجم کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر مرتد ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی مرتد کا مطلب یہ نہیں ہے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے، مرتد کے قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اب اسلام کو نہیں مانتا، آپ اس کو پکڑ کے قتل کر دیں، نہیں۔ اسلامی ریاست میں جہاں اسلام کا نظام قائم ہو، وہاں کوئی شخص اس سسٹم سے بغاوت کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا مسلک چھوڑ دے تو آپ اس کو قتل کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی جماعت سے نکل جائے آپ اس کو قتل کر دیں، نہیں۔ اسلامی ریاست کا ایک ڈسپلن قائم ہو، اس ڈسپلن کے خلاف کوئی شخص بغاوت کرے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف بغاوت ہو تو بغاوت کے جرم میں
تو سزائے موت ہر جگہ پہ دی جاتی ہے، تو اسلام پر کیوں اعتراض؟ اسلام پر ارتداد کا کیوں اعتراض؟ لہٰذا یہ جتنی اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں، چاہے قرآن میں آئی ہیں، ساری کی ساری انسانیت کے بہترین مفاد میں، اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لہذا الا بالحق سے مراد 3 صورتیں ہیں، اور ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اب جو سب سے بڑا جو حق کا موقع آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، تو جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیں بس، کیونکہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، وہ اٹھے اور اٹھ کے قتل کر دیں، نہیں، قاضی فیصلہ کرے گا، عدالت میں کیس چلے گا، اور اس سزا کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار ریاست کا ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہے وہ اس کو نافذ کرے گی۔ ہر شخص اپنی مرضی سے، یعنی آپ چور کو دیکھ کر بھاگے جائیں، گھر سے کلاڑی پکڑ کے لے آئیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیں، کوئی بھی سزا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی انڈیویجول کے پاس، نہ کسی گروپ کے پاس، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی اپنے طور پہ کلاڑیاں رکھ لے اور چھریاں رکھ لے کہ جناب جہاں چور ملے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، نہیں، یہ ریاست کا کام۔ عدالت لگے گی، ثابت ہوگا، گواہ بھگتیں گے اور وہ ثابت ہو جائے گا، تو ریاست کا کام ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے۔ لہٰذا اگر کسی معاشرے میں سزائیں امپلیمنٹڈ نہیں ہیں تو کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قتل کرنا شروع کر دے یا ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، یہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو آپ مجرم سمجھتے کیوں ہے؟ اگر سزائیں امپلیمنٹڈ نہیں ہیں تو مجرم حکومت ہے، آپ نہیں ہیں۔ کوئی انڈیویجول نہ مجرم ہے، نہ انڈیویجول اس کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اس کو من قتل مظلوما، قرآن کہتا ہے اگر کوئی مظلومیت میں کسی کو قتل کر دیا جائے، ظلم کے ساتھ کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق نہ ہو، جہاں حق نہیں ہوتا وہ ظلم ہوتا ہے، جہاں حق بنتا ہے عدل ہوتا ہے، اور جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ظلم کے ساتھ کسی کو قتل کر دیا، یعنی نہ تو وہ قاتل تھا، نہ ہی وہ شادی شدہ بدکار تھا، اور نہ ہی وہ اس نے کوئی یعنی وہ مرتد ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا نا، جب باغیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے جو تقریریں فرمائی ہیں نا، ان میں یہی بات فرمائی تھی کہ مجھے قتل کرنے کے کیوں درپے ہو؟ حق کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تمہارے پاس کیا حق ہے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے مجھے قتل کرنے کا؟ اور آپ نے یہ تینوں باتیں واضح طور پر فرمائی تھی کہ یا تو قتل کیا جا سکتا ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو زندگی بھر کسی کو کوئی ذرا سی گزند بھی نہیں پہنچائی، قتل کرنا تو دور کی بات۔ اور اسی طرح یا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اگر اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا ہو۔ اللہ اکبر! تو وہ عثمان جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، جس کی حیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو کیا حق پہنچتا ہے کسی کو قتل کرنے؟ اور رہ گئی بات ارتداد کی، تو فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں واپس پلٹوں، اور میں آگ میں کود جانے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں دین کو چھوڑوں۔ لہٰذا کیوں قتل کرتے ہو؟ حق کوئی نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی قتل کر دے کوئی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور اس نے قتل کر دیا، تو اب اللہ نے اس کے وارثوں کو اتھارٹی دی ہے۔ فرمایا فقط جعلنا، پس یقیناً ہم نے بنایا ہے لولیہ سلطانا، ہم نے اتھارٹی دی ہے اس کے ولی کو، مقتول کے وارث کو ہم نے اتھارٹی دی ہے۔ یہ اتھارٹی کیا ہے؟ یہ اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے قتل کر دے، اتھارٹی یہ ہے کہ اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ وہ اگر قصاص لینے کی بجائے دیت لینے پر رضامند ہو جائے، اس کا بھی اختیار ہے۔
اور پورا سسٹم اس کو سپورٹ کرے گا. فرمایا انہو کان منصورا، وہ مدد کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ ریاستی ڈھانچہ، پوری مشینری اس کو اس کے ذمے لگایا گیا ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کی حمایت کرے، اس کی مدد کرے، اور پورا سسٹم اس کو، اسلامی ریاست کا پورا سسٹم مقتول کے ورثاء کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر قصاص لینا چاہتے ہیں تو وہ قصاص لیں. لیکن فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کو اتھارٹی دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو غلبہ دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ قتل میں زیادتی نہ کرے. اب اس نے قتل تو کرنا ہے قصاص میں، لیکن اس میں کوئی زیادتی نہ کرے. اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ زیادتی کئی قسم کی ہو سکتی ہے. مثلا یہ زیادتی ہو سکتی ہے اٹھ کے خود ہی قتل کرنا شروع کر دے، یہ زیادتی ہے، نہیں کر سکتا. انہو کان منصورا، جب پورا سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے؟ فلا یسرف فی القتل. اور قتل میں زیادتی کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہی بدلہ لینا شروع کر دے اٹھ کے، غلط ہے، نہیں لے سکتا. پھر قتل میں زیادتی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو ایک کو قتل کرنے کی بجائے جو ریاستی مشینری اور پورے اس یعنی عدالتی نظام کے ذریعے سے ہوگا تو وہ اس کو ایک کو قتل کرنے کے بجائے اس کی بجائے کئی اور کو بھی قتل کر دے ساتھ، یہ بھی زیادتی ہے. فلا یسرف فی القتل. پھر یہ بھی زیادتی ہے کہ وہ اس کو قتل کرتے وقت کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جو انتہائی اذیت ناک ہو، یہ بھی زیادتی ہے قتل میں. اور پھر یہ بھی قتل میں زیادتی ہے قاتل کو قتل کرتے وقت اس کو قتل بھی کر دینا، پھر اس کی لاش کا مسئلہ کرنا. اور جیسے عرب کیا کرتے تھے، وہ تو باقاعدہ جب بدلہ لینا ہوتا تھا تو آپس میں جو منت مانا کرتے تھے اور جو ایک دوسرے سے عہد کیا کرتے تھے اور اپنے آپ سے عہد کیا کرتے تھے کہ میں بدلہ لوں گا، اس قدر شفاق تھے کہ بالعموم وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، میں اس کا کلیجہ چباؤں گا، اور عملاً وہ چباتے تھے. مثلاً میں اس کی کھوپڑی میں پانی پیوں گا. آپ عہد کرتے تھے بدلہ لینا ہے، اس کی کھوپڑی میں پانی پیوں، یعنی پہلے اس کو قتل کروں گا، پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کروں گا، پھر اس کی کھوپڑی کاٹوں گا، کھوپڑی کاٹ کے اس میں سے دماغ نکال کے اس کو پیالہ بناؤں گا، اس میں پانی پیوں گا. یہ شفاقیت تھی. ولا یسرف فی القتل، قتل کرنا بھی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انسانیت کا خون دوسرے کے اوپر حرام ہے الا بالحق. 3 باتیں ہیں، وہ اگر ہو جائیں تو بھی قتل قاتل بھی ہو تو اس کو قتل کرنے میں، قاتل کو بھی قتل کرنے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ. یا ایک زیادتی کی صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ ساتھ دیت لے لے، دیت طے کر لی اور ساتھ اس کو گولی بھی مار دی، یعنی دیت بھی لے لی، قتل بھی کر دیا. خود قانون کو ہاتھ میں لے گا، یہ بھی زیادتی ہوگی. انہو کان منصورا، جب پورا سسٹم اس کو سپورٹ کرنے والا بنایا ہے تو اس کو یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو خود سیانہ بن کے اور قانون ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ ساری صورتیں یسرف فی القتل کی ہو سکتی ہیں، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہو جائے گی. دیکھیں نا، آپ اگر خود اٹھ کے سزائیں نافذ کرنا شروع کر دیں اور جس کے پاس بندوق ہو وہ قاتلوں کو قتل کرنا شروع کر دے، گولیاں مارنا شروع کر دے، جس کے پاس تلوار ہو وہ قاتلوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دے، تو معاشرے میں انارکی نہیں پھیلے گی تو اور کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی. یہ نہیں کرنا. ولا یسرف فی القتل. اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے، غلبہ دیا ہے. اور غلبے کا کیا مطلب ہے؟ اتھارٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہ مقتول کے ورثاء کے پاس یہ اختیار ہے. دیکھیں جو شرعی حد ہے نا، حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کا تعین، جرم کا تعین بھی شریعت نے کر دیا اور سزا کا تعین بھی شریعت نے کر دیا، اس کو حد کہتے ہیں. اور حد کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. حد کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. البتہ بعض جرائم ایسے ہیں جس کے جرائم کا تعین شریعت نے کر دیا ہے، سزا کا تعین نہیں کیا، تو سزا کا تعین قاضی کی مرضی پر، جج کی مرضی پر چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں تعزیر. تعزیراً وہ سزا دے سکتا ہے. تعزیراً سزا اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حد سے بھی بڑھ جائے، ایسا ممکن ہے. جرم کی نوعیت کو دیکھ کر جس طرح کا جرم ہوا ہوگا اس طرح کی سزا ہو سکتی ہے. اس سزا کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، حد کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. اگر وہ حد جو ہے وہ گواہی کے ان سارے اصولوں پر پوری اتر جائے تو حد کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. لیکن ایک حد ہے، یعنی حد معاف بھی نہیں ہو سکتی.
جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا نا ایک شخص، کہ وہ ایک کیس آیا، ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو اس نے اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی چادر، اور وہ چادر بہت قیمتی تھی. تو کسی نے اس کی چادر جو ہے وہ کھسکانے کی کوشش کی، اور جب اس نے کھسکا لی تو چادر کے مالک کی آنکھ کھل گئی. اس نے رنگے ہاتھوں اس کو پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کیس سنا گیا، دونوں کے موقف سنے، ثابت ہو گیا، چوری ثابت ہو گئی. چادر قیمتی تھی اور اس نصاب سے زیادہ تھی جو 4 دینار حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، تو اس سے زیادہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چوری کی حد جاری کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب حکم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تب وہ چادر کے مالک کو ترس آ گیا. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو معاف کیا، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے اس کو معاف کرنا تھا تو کیس میرے پاس لے کے ہی نہ آتا. تو اگر اب کیس میرے پاس آ گیا ہے اور اس کے اوپر اب حد جاری ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے، اب یہ اللہ کا قانون ہے، اب یہ انسانوں کے اختیار سے باہر نکل گئی بات، اب اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. لیکن قصاص کی ایک حد ایسی ہے، قصاص باقی حدود میں سے ایک ایسی حد ہے کہ جس میں اللہ نے مقتول کے ورثاء کو اتھارٹی دی ہے. مقتول کے ورثاء کے پاس اختیار ہے کہ وہ حد کو جاری ہونے سے روکنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، وہ اس کو دیت میں بدلنا چاہیں دیت میں بھی بدل سکتے ہیں. یہ کس کو اختیار ہے؟ ورثاء کو. لِوَلِيِّهِ وَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے. لیکن ہمارے ملک میں صدر مملکت کے پاس اختیار ہے. معلوم ہے نا، آخر پہ رحم کی اپیل جاتی ہے صدر مملکت کے پاس. تو صدر اگر اس پر رحم کر لے، رحم کی اپیل جو ہے وہ تسلیم کر لے، تو صدر کے پاس اختیار ہے. یہ بھی اللہ کی قائم کردہ حد کے اندر دخل اندازی کے مترادف ہے. یہ اختیار اللہ نے ریاست کو نہیں دیا، مقتول کے ورثاء کو دیا ہے. البتہ جو ریاست ہے، پوری مشینری اس کے ورثاء کو سپورٹ کرے گی. پورا سسٹم ایسا بنایا جائے گا، اسلامی ریاست کا سسٹم مقتول کے ورثاء کو سپورٹ کرنے والا ہوگا. اختیار اگر حد ثابت ہو گئی ہے اور اس کے گواہ ثابت ہو گئے ہیں اور ہر چیز جو ہے فائنل ہو گئی ہے، کیس ثابت ہو گیا ہے، تو اب قصاص کی امپلیمنٹیشن کو روکنے کا اختیار صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، امیر کے پاس، خلیفۃ المسلمین کے پاس بھی نہیں ہے. اور حتیٰ کہ ثابت ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اور آج کے دور کے حکمران کس باغ کی مولی ہیں؟ لہٰذا اسلام کا جو نظام ہے وہ مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مطلقاً معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ دیت لے کے معاف کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور وہ اگر قصاص لینا چاہتے ہیں تو انہ کان منصورا، پوری ریاستی مشینری کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ولا تقربوا مال الیتیم، اب یہ چونکہ جان کے تحفظ کی بات کے بعد فوراً بعد مال کے تحفظ کی بات ہے کہ وہ جو مقاصد شریعت ہے نا، اور جو ایک معاشرے کو اور کسی بھی ریاست کو معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر ایک پاکیزہ معاشرہ بناتے ہیں، اس میں حفظ جان کے بعد حفظ مال ہے. جان اور مال دونوں کا تحفظ ہونا چاہیے. اور مال کے تحفظ میں ظاہر ہے ہر ایک کا مال دوسرے پر حرام ہے، اور خاص طور پر جو یتیم کا مال ہے نا، اللہ اکبر، تو چونکہ سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ معاشرے میں یتیم کے مال کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ غیر محفوظ اسی کا مال ہوتا ہے. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں یا بچی کو کہتے ہیں
جو سن بلوغت کو نہ پہنچا ہوا ہو، ابھی چھوٹا ہو اور اس کے والدین فوت ہو جائیں، وہ یتیم ہوتا، لہذا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور عرب کے معاشرے کے اندر تو خاص طور پر یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ معاشروں کے اندر جن کا کوئی، جس معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی طاقت کا قانون چلتا ہو، اس معاشرے میں یتیم کو کون پوچھے گا؟ یتیم کے پاس تو طاقت نہیں ہوتی، تو لہٰذا یتیم کا مال وہاں بھی اس کے اندر بہت زیادہ زیادتیاں کی جاتی تھیں عرب کے اندر، اور لہٰذا سورہ نساء کی ابتدا میں ہم پڑھ آئے ہیں یتیم کے مال کے حوالے سے، یتیم کے حقوق کے حوالے سے، اور یتیم کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنے کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے احکام دیے ہیں۔ اور یہاں ایک اہم ریاستی اصول کے تحت اور ایک اہم معاشرتی اصول کے حوالے سے اور ایک انتہائی اہم جو حکومت قائم کرنے اور پاکیزہ معاشرت تشکیل دینے کے ضابطے کے ضمن میں یہ اس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ دیکھیں، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بالکل اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جیسے بدکاری کے قریب نہیں جانا، اسی طرح یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ باقی معاملات میں آپ قریب چلے بھی جائیں گے، باقی کسی کا مال ہوگا تو وارث آپ کو خود ہی نمٹ لے گا، آپ کے ساتھ آرگیو کر لے گا، آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر لے گا، لیکن یتیم بیچارہ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی اور اپنے مال کی تحفظ کر سکتا ہے، یتیم اپنے مال کا تحفظ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس کا قریب نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے بھی قریب نہ جاؤ، اس کی خیرخواہی کے لیے بھی قریب نہ جاؤ، نہیں، بدخواہی کے لیے قریب نہ جاؤ، کھانے کے لیے قریب نہ جاؤ، اور یتیم کو نقصان پہنچانے کے لیے قریب نہ جاؤ۔ البتہ جس نے فائدہ پہنچانا ہے، سبحان اللہ، وہ تو یتیم کو فائدہ الا باللتی ہی احسن۔ ہاں، کسی نے اگر بہترین مقصد کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے اس کے قریب جانا ہو تو وہ ضرور جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہذا یا کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن یوں اکٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، گویا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی ہے اس کے لیے۔ اور یہ الا باللتی احسن کا یہی معنی ہے کہ جو یتیم کا بھلا کرنے کے لیے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے اس کے مال کو، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کاروبار میں لگا دے، اس کو ویسے محفوظ بنا دے اور اس طرح سے محفوظ بنائے، اور اس کے اندر بے شک وہ جو اس کو گردش میں لا کے اس سے کمائی بھی کرے، جو بھی کرے، سب کچھ مال جو یتیم کا ہے اس کی حفاظت کرے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اور اس وقت تک کرے، یہ تو بہترین بات ہے، یہ کرنا چاہیے، یہی مقصود ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر ہم پڑھا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ایک اور اصول معاشرے کا، بہترین اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کیا کرو، سبحان اللہ۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ یہ وعدے کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف معاشرے میں اس کے اندر اس وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ وعدہ پورا نہیں کرتے تو اگلا بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ ایک مسلمان، ایک معاشرے کا فرد کسی دوسرے کی آسانی کا باعث نہیں بن سکتا تو کم از کم پریشانی کا باعث تو نہ بنے۔ تو آسانیاں تقسیم نہیں کرتا تو پریشانیاں تقسیم تو نہ کرے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات، یہ وعدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تحریری معاہدہ کیا ہوا ہو، صرف وہ وعدہ پورا کرو۔ وہاں سورہ مائدہ کی ابتدا میں فرمایا تھا اوفوا بالعقود، اور عقد وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص عہد کرتا ہے وہ عقد ہوتا ہے، تو وہ عمومی بات ہے، اس میں ہر عہد آ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی عہد کی جو بات ہے، وعدہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کسی سے بھی کوئی عہد کرتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، وہ عہد ہوتا ہے، چاہے وہ باقاعدہ دو فریقوں کے طور پر معاہدہ نہ بھی ہو۔ ایک عہد ہوتا ہے جو دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک عہد ہوتا ہے جو صرف آدمی یک طرفہ طور پر بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا،
وہ معاہدہ نہیں ہوتا، یعنی دونوں طرف سے عہد نہیں ہوتا، ایک طرف سے عہد ہو تو بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، معاہدہ تو ہے ہی معاہدہ جو دو طرفہ ہو، اور ایک طرف کا عہد بھی ہو، ایک طرف کا وعدہ بھی ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آدمی کسی سے کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں شام کو آؤں گا اور وہ نہیں پہنچتا تو اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اور الانتظار اشد من الموت، انتظار تو ہے موت سے بھی زیادہ سخت، انسان سولی پہ لٹکا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صبر نہیں آتا۔ ہر قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کا علم نہ ہو انسان کو صبر نہیں آتا، اور آ سکتا ہی نہیں، انسان کی کیفیت ایسی ہے۔ اور جب کوئی بتا دے کہ بھائی میں 5 بجے نہیں پہنچ سکتا، میں 5:30 پہنچوں گا، تو اگلے بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا، کہا تھا 5 بجے آؤں گا، اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں پہنچ جائیں گے۔ جس معاشرے میں پوری قوم کا مزاج یہ ہو کہ کوئی وقت اور عہد کی پابندی نہ کرے، بلکہ جس وقت عہد کیا جا رہا ہوتا ہے اسی وقت ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پورا کرنا، اور لوگوں کو سب ایک معاشرتی نارم یہ بن گیا، اس معاشرے کو آپ اسلامی معاشرہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس معاشرے کو آپ پاکیزہ معاشرہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان العہد کان مسئولا، چھوٹے چھوٹے وعدے جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر! جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو عہد ہے، جو اللہ کا بندہ ہونے کا عہد ہے، جو توحید اور رسالت کے تقاضے ہیں، وہ تو بڑے بڑے عہد ہیں جو قیامت والے دن پوچھے جائیں گے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ بھی قیامت والے دن پوچھے جائیں گے۔ اس لیے کہ مومن جو ہے وہ کبھی عہد کو کم اہم نہیں سمجھتا، جو عہد کو کم اہم سمجھتا ہے، جس کے خیال میں وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فرمایا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ یا اس کو دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں، 4 نشانیاں ایسی ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ اور منافق کے بارے میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدھا کافر ہوتا ہے آدھا مومن ہوتا ہے، کچھ ایمان ہو کچھ کفر ہو، ایسا نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک مومن ایک کافر، درمیان میں منافق۔ یہ درمیان میں نہیں ہوتا، یہ پکا کافر ہوتا ہے، یہ بھی کافر کفر کی طرف ہے۔ 2 ہی باتیں ہیں، ایک ایمان ایک کفر۔ فرق صرف یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ اکبر! زبان سے اظہار الایمان باللسان و کتمان الکفر بالقلب، یعنی زبان سے ایمان کا اظہار کرنا اور دل میں کفر کو چھپا کے رکھنا منافق وہ ہوتا ہے، منافق یہ کام کرتا ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ لہذا منافق بھی کافر ہوتا ہے، رتی بھر ایمان نہیں ہوتا منافق میں بھی۔ اللہ اکبر! فرق صرف یہ ہے کافر اپنے کفر کا اظہار کر دیتا ہے اور منافق اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے، اس لیے وہ منافق ہے، اسی لیے وہ بڑا مجرم ہے۔ اور سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب منافق پتہ کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے دل میں کفر ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ فرمایا 4 پکی نشانیاں، اور بھی نشانیاں 4 پکی نشانیاں، جس میں یہ 4 ہوں کان منافقا خالصا، یہ پکا منافق۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ اللہ اکبر! اور اسی میں فرمایا کہ اذا وعد اخلف یا اذا عاہد غدر، وعدہ کرے تو اس کو توڑ ڈالے، وعدہ کرے یا اس کے خلاف کرے۔ اللہ اکبر! اور اذا اؤتمن خان، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے۔ اذا خاصم فجر، اور جب وہ کسی سے جھگڑا ہو تو گالیوں پر اتر آئے، کیونکہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا تو گناہ ہے،
لہٰذا جو یہ چار باتیں جس میں یہ چار نشانیاں ہوں پکا منافق ہے، اسی سے سمجھ لینا یہ نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اور جس معاشرے میں حالات یہ ہو جائیں کہ حکمران اور بڑے بڑے لیڈرز یہ کہیں کہ وعدے کون سا قرآن حدیث ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے، ہر وعدہ قرآن حدیث ہوتا ہے، ہر معاہدہ۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ اگر کوئی وعدہ ایسا ہو، ہم نے پتہ کیا کرنا ہوتا ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ یہ پاکستان میں جو الیکشنز کا کلچر ہے نا، اس میں عام طور پہ کسی نے علاوہ ازیں بھی، صرف الیکشن کی بات نہیں، علاوہ ازیں بھی ہر معاملے میں جو ہمیں سوٹ نہ کرتا ہو، جو ہمیں سوٹ اس کو ہم نے نہیں ماننا، اور جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں ساری شریعت کی دلیلیں لے آنی۔ سنتیں وہ جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، وعدے بھی وہ جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ہم نے وعدہ کر لیا ہے جی، وعدہ کر لیا، یعنی ہم نے بھی جو انتہا درجے کی غیر شرعی باتیں بھی ہیں ان کو وعدے کی پابندی میں اپنے آپ کو سوٹ کرنے والی چیزیں جو ہیں ان کو شریعت کا لفافہ پہنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سنتوں کا معاملہ ہے، شریعت کی ساری جو شکل ہم نے بگاڑی ہے وہ اسی طرح بگاڑی ہے کہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عہد کے اندر کوئی غیر شرعی بات ہو تو اس کو توڑنا ضروری ہے، اگر نظر بھی مانی ہوئی ہو اور غیر شرعی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت ہے جب اس کی شریعت کے حدود کے اندر ہو اور کوئی ایسا گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ کا کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے۔ اس لیے اس وعدے کی بات ہو رہی ہو یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو شریعت کی حدود کے اندر دیکھنا پڑے گا، اس سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔